نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت خوبصورت نام الودود ہم پڑھیں گے، الودود کی ہم وضاحت دیکھیں گے۔ آج میں ایسی اسماء حسنہ جب یہ تیار بھی کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی، تھوڑا ان کے بارے میں انسان سوچتا ہے، تو مجھے ایک اتنی اسٹرانگ اس بات کی ریئلائزیشن ہوئی کہ جو پہلے کبھی زندگی میں ایٹ لیسٹ مجھے اپنے آپ کو نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ میں اگر انسانوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن خلیل تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کو جو انسان خلیل بناتا ہے نا، وہ انسان بنا سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے صفات کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کے افعال کی اس کو معرفت حاصل ہو، پھر وہ اس سے ہٹ کے کہیں اور نہیں جاتا۔ کہ جس کے پاس وہ ہستی ہو جس میں یہ صفات ہوں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ ہستی، وہ قادر ہستی، اور قادر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حلیم ہستی، وہ کریم، وہ غنی، وہ ستیر، وہ حیی، وہ حی، وہ قیوم، کتنے وہ غنی اور کتنے وہ قوی، کتنا کچھ ہے کہ جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں بھی، لیکن جانتے ہونے کے باوجود وہ جاننا اتنا ناقص ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر اور سہارے اور مزید دوست اور کانفیڈنٹ اور دکھ سکھ کے ساتھی ہم زندگی میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اور زندگی میں جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ دکھ سکھ کا ساتھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا تھا یعقوب علیہ السلام نے، اتنے غم ان کے اوپر آئے، پے در پے آئے، اور اولاد کے آئے، اور اولاد ہی کی طرف سے آئے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے سارے غم، سارے شکوے اللہ کے آگے رکھتا ہوں، میں اپنے سارے اندیشے اللہ کے آگے رکھتا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہر مشکل جو ہے اس کو ایونچولی پھر آسان کیا، کیونکہ آزمائشیں اللہ کے بندوں پر آتی ہی آتی ہیں۔ آج جو نام ہے الودود، محبت کرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الودود ہے۔ الودود فاعل بھی ہے اور مفعول بھی، محبت کرنے والا، اور وہ جس سے بہت سے لوگ محبت کریں، یہ دونوں معنوں میں آتا ہے۔ یہ ود سے ہے، واو دال دال ود، اور لغوی معنی ہے حب یعنی محبت، لیکن یہ محبت سے زیادہ خاص ہے۔ محبت ایک جنرل ورڈ ہے، لیکن کسی چیز کی شدید خواہش اور تمنا کا ہونا، کسی چیز کے لیے شدت التعلق ہونا، کسی کے ساتھ شدید تعلق ہونا، گہری وابستگی ہونا، جیسا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ آیا 96 میں، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ شدید خواہش ہے کہ یہ 1000 سال جیے۔ پھر اسی طرح سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، شدید خواہش کرے گا مجرم اس دن کہ وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ واخیہ وغیرہ، آگے جو پوری آیت ہے۔ یعنی یہ وہ خواہش کہ جو شدت پکڑے ہوئے ہو، جس کے اوپر انسان کی بہت ایک امیدیں لگی ہوئی ہوں کہ یہ والی خواہش میری ضرور پوری ہو جائے، شدت خواہش کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے مودہ کا لفظ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے، جو کہ ایک آپس کی جو ہسبینڈ وائف کی محبت ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم میں یہ لفظ استعمال کیا آیا 21 میں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
اور بنائی تم دونوں تمہارے درمیان، تم لوگوں کے درمیان مودہ اور رحمہ۔ تو اسی طرح آپ نے قرآن میں ایک لفظ پڑھا ہوگا والفرعون ذی الاوتاد، اوتاد فرعون میخوں والا، اوتاد، اور اس کا واحد وتد، وتد کا بھی روٹ ورڈ واو دال دال ہی ہے، یہ بھی ود کے روٹ ورڈ سے ہے، کیونکہ میخ جو ہے وہ مضبوطی اور ثبات کے ساتھ زمین میں ٹھکی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ محبت جو انسان کے دل میں اس طرح ٹھکی ہوئی ہو کہ اس کا اثر انسان کے سلوک میں بھی نظر آئے، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ڈیلی روٹین میں کوئی خواہش ہے تو وہ خواہش نظر آئے، کسی چیز کی بھی محبت ہے تو اس کی مینیفیسٹیشن اس کے سلوک میں نظر آئے، جبکہ حب دل میں جذبات کا قرار پکڑنا، اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کے اس میں ایکشن میں بھی مینیفیسٹ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام، خوبصورت نام الودود، قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ ہود آیا 90 میں، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب رحیم اور محبت کرنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ سورۃ البروج آیا 13 میں آتا ہے اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بے شک وہی شروع کرتا ہے اور وہی لوٹاتا ہے، وہی بخشنے والا محبت کرنے والا ہے۔ ایک جگہ پر رحیم ودود اور ایک جگہ پر الغفور الودود، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اور محبت کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے اور انسانوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ انسان توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے بلکہ اس کے بدلے میں اس سے محبت بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ الودود کا معنی ہے کہ جو اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے اور ان کے پیروکاروں سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل اس کی محبت سے اتنے معمور ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انہیں محبوب ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الودود هو الحبیب، ودود وہ ہے جو حبیب ہو، کسی کا محبوب ہو۔ پھر الودود بمعنی مودود یعنی محبت کیا گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں الودود هو الرحیم، ودود وہی ہے جو رحم کرتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الودود کا مطلب ہے کہ اپنے تمام خوبصورت اوصاف کی وجہ سے مخلوق کو محبوب ہے، وسیع انعامات کی وجہ سے اور خفیہ مہربانیوں کی وجہ سے اور ظاہری اور باطنی نعمتوں کی وجہ سے وہ مخلوق کو پیارا ہے۔ الودود محبت کرنے والے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور محبت کیے گئے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیں کہ وہ محبت کرنے والا ہے تو وہ اپنے اولیاء سے اور اپنے چنے ہوئے بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ فضل سارے کا سارا اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی نے وہ اسباب پیدا کیے جن کی وجہ سے وہ ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے دلوں میں اپنے لیے کشش پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے اطاعت گزاروں کی محبت ڈالنے والا بھی اللہ ہے۔ الودود کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے اطاعت گزاروں کی محبت ڈالنے والا۔ سورہ مریم آیا 96 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کر دے گا رحمان محبت، یعنی لوگوں کے دلوں میں رحمان محبت پیدا کر دیتا ہے اس انسان کے لیے جس سے وہ خود محبت کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں
کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں اور فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام یہ منادی کرتے ہیں آسمان میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو تم سب بھی اس سے محبت کرو، یعنی تمام آسمانوں کے فرشتے، تو اہل السماء تمام آسمانوں کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہی قبولیت اور یہ محبت زمین والوں کے دلوں میں بھی رکھ دی جاتی ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور یہ ودود کا ایک معنی، الودود کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر صفت میں ایک مخصوص جاذبیت ہے، ہر صفت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے الودود ہونے کی شاہکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں عظیم اپنے بندوں پر فرمائی ہیں، اپنے بندوں کو زندگی دی، ان کی اصلاح کی، انہیں جینے کے ڈھنگ سکھائے، ان کے معاملات پورے کیے، اور احسان کرتے ہوئے ان کی ضروریات مکمل کیں اور ضروریات سے بڑھ کر دیا۔ پھر انسانوں کے لیے معاملات آسان کیے، ان کی پریشانیاں دور کیں، مشقتوں کو ہٹایا، ان کے لیے شریعت مقرر کی، ان کی شریعت سے تنگی کو دور کیا۔ ما جعلنا علیکم فی الدین من حرج، دین میں ہم نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الودود ہونے کی ہی علامت ہے، اسی کی کا مظہر ہے۔ پھر صراط مستقیم کو واضح کیا، اعمال اور اقوال درست کیے، مصائب اور ضرر رساں چیزیں ان سے روکیں، انہیں نفع دیا، انہیں مسرتیں دیں، اپنے لطف و کرم کی برکھا ان پر برسائی، اور انسانوں کو اتنی نعمتوں میں سے کچھ کی سمجھ آتی ہے اور کچھ جو ہے وہ انسان سے مخفی رہتی ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے مخفی ہی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بڑی بلیک اینڈ وائٹ سی دنیا بھی پیدا کر سکتے تھے۔ یہ اتنے رنگ برنگ کے خوبصورت پھول جن کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کل میں وہ ایک کوئی چینل تھا سائنس کا، وہ لگایا ہوا تھا، تو اس پہ کوئی پرندے وہ دکھا رہے تھے۔ آنیسٹلی ان کو دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہ یہ اسکرین سے ہٹے نہیں، وہ اتنے پیارے تھے، وہ اتنے خوبصورت رنگوں والے تھے، اور انسان کا دل خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر، اس خطے پر کس طرح سے رنگا رنگی پیدا کی ہے، کتنی ورائٹی ہے فروٹس کی، کتنی ورائٹی ہے ہمارے ڈفرینٹ کھانوں کی۔ وہ الودود ہے، وہ محبت کرتا ہے نا، محبت کرتا ہے، اس لیے وہ یہ سب کچھ ہمیں دیتا ہے۔ اور پھر جب اتنا کچھ ہم استعمال کرتے ہیں اس کا، تو پھر دل فطری طور پر اس بات کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ جو ان کو فائدہ دے اس سے وہ محبت کریں، تو دل اپنے اس محسن سے پیار کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا دامن اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے بھرا ہے جن کا کہ شمار ناممکن ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مودت اور اللہ تعالیٰ کے الودود ہونے کا ایک اور مینیفیسٹیشن کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پھر بھی اس کے اوپر پردہ بھی ڈالتا ہے اور حلم سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو حلم کی صفت کے ساتھ متصف کرنا، اپنے آپ کے اندر حلیم کی صفت کو رکھ دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے الودود ہی ہونے کی ایک علامت ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر ہمیں فوری طور پر پکڑتا نہیں ہے، پردے ڈالتا ہے۔ ساری زندگی کے نافرمانوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں دیتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایسے ایسے ان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ابھی 1-2 دن ہوئے میں دیکھ رہی تھی کسی فیس بک پہ شاید کہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ میں اسلام کے خلاف کتاب لکھ رہا تھا اور اس کے لیے میں اسلام کو پڑھ رہا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ کسی کے دل میں کتنی نفرت ہوگی تو وہ کتاب لکھنا شروع کرے گا کسی بھی عقیدے کے خلاف، آئیڈیالوجی کے خلاف۔ اور پھر جیسے جیسے میں پڑھتا چلا گیا تو مجھے اسلام سے محبت ہوتی چلی گئی اور میں اسلام قبول کرنے کا باعث بن گئی وہی نفرت۔ یہ کون کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ الودود نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک بندے پہ پیار نہ آ رہا ہو کہ اس کو دیکھو ذرا کتنا متنفر ہو رہا ہے اس چیز سے جو میں نے اس کے فائدے کے لیے بھیجی ہے۔ ہم آپ سوچیں کہ ماں باپ ہونے کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بچہ اگر کوئی انگریٹفل ہو رہا ہو تو ہم فوراً اس سے وہ نعمت جو ہے وہ تم تو یہ تو واپس دو نا، پھر تمہیں اس کی سمجھ آئے، تمہیں اس کی قدر آئے۔
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح فوری کبھی بھی نہیں کرتے. پھر جرائم کو معاف کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بخشتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. گنہگار جب توبہ کرتا ہے تو وہ پھر مغفرت اور مودت اللہ تعالیٰ واپسی کرنے لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں جتنا ایک انسان جس کا اونٹ گم گیا ایک صحرا کے اندر اور اسی کے اوپر اس کا سارا سامان زندگی تھا، اور وہ تھک ہار کے مرنے کے لیے وہ ایک جگہ پر لیٹ گیا، اور جب وہ جاگا تو اس کو سارے کا سارا اس کا اونٹ ساز و سامان سمیت سامنے کھڑا تھا. تو جتنی اس کو اس وقت خوشی ہوئی کہ وہ الٹ بولنے لگ گیا کہ یا اللہ میں تیرا اللہ تو میرا بندہ، اس سے زیادہ خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہوتی ہے جب ایک بندہ توبہ کر کے اس کی طرف واپس لوٹتا ہے. ورنہ آپ سوچئے کہ توبہ کو کریٹ کرنے والا بھی اللہ، توبہ کا دروازہ کھلا رکھنے والا اللہ خود، توبہ کی توفیق دینے والا اللہ خود، توبہ کو قبول کرنے والا اللہ خود. اور پھر جب بندہ یہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اس کی سلیٹ صاف کر دیتے ہیں اور اس کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں. یہ ہے وہ الودود. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ توبہ کرنے والوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے. یعنی جو اللہ توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں تو انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، مستجاب الدعوات کر دیتا ہے، ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور انہیں دنیا میں معزز کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ہے. کسی سٹیج پر اللہ تعالیٰ کا اگر حلم نہ ہوتا تو آپ دیکھیں کہ کب تک عمرۃ القضاء کے تک کیسی دشمنی نبھائی ہے انہوں نے اسلام کے خلاف. لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے نا میرا یہ بندہ ہے، اس کو ٹائم چاہیے ابھی، تو اللہ تعالیٰ ٹائم دیتے ہیں اور محبت کرتے چلے جاتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی محبت ہی کر رہے ہوتے ہیں جب مہلت دے رہے ہوتے ہیں بحیثیت کافر کسی کافر کو، اور بعد میں سیف من سیوف اللہ کا ان کو لقب دیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ود، اللہ تعالیٰ کا الودود ہونا. ابو سفیان، پھر اسی طرح سے کتنے لوگ ہیں کہ جو احد کے دن آئے اور پھر اس کے بعد کیسا کیسا اسلام کے حق میں انہوں نے کارنامہ دیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوافل کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. مومن کی روح قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں کیونکہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی روح قبض کی جائے. میں اسے پریشان دیکھنا پسند نہیں کرتا لیکن یہ کرنا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. مومن کو پسند نہیں ہے نا کہ اس کی روح نکالی جائے اس کے جسم میں سے، تو مجھے بھی پھر تردد ہوتا ہے. یہ ہے الودود. لیکن پھر وہ کرنا ہے کیونکہ وہی مومن کے لیے اس وقت پر بہتر ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. پھر اسی طرح سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے اثرات میں سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. انسان کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مانوس رہتی ہے. انسان کے اعضاء اس کی خدمت میں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے حقوق ادا کرتے ہیں. غیر کے ساتھ دل نہیں لگاتے اور نہ ہی ان سے خوف اور امید رکھتے ہیں، اور اس کی عملی مخالفت سے رکے رہتے ہیں. ان کی ساری محبتیں دینی ہوں یا طبعی ہوں سب اس کے محبت کے تابع ہوتی ہیں. یعنی جس کو اللہ سے محبت ہو جائے اس کی ہر محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ہم کیوں قربانی نہیں دے سکتے؟ مجھے بہت دفعہ یہ سوال آتا ہے بچے کی برتھ ڈے کریں یا نہ کریں. اتنا بڑا یہ ایک جہاد بن گیا ہے کچھ بچیوں کے لیے یا کچھ خواتین کے لیے برتھ ڈیز کرنا یا نہ کرنا. معاشرہ کرتا ہے، بچے یہ فیل کرتے ہیں، وہ فیل کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ ہم اتنا سا بھی نہیں کر سکتے. یہیں پر ہماری بس ہو جاتی ہے کہ بس جی برتھ ڈے بچے نے محسوس کر لیا ہے، مجھے تو اب کرنی ہے اپنے بچے کی، کیونکہ بچے نے محسوس کر لیا ہے نا، تو لہٰذا وہ تو مجھے کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ کہاں وہ خواتین اور مرد وہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کیجئے. شوہر مدینہ چلے گئے ہیں اور سسرال والوں نے بچہ چھین لیا ہے، خود میکے بیٹھی ہیں اور کتنا عرصہ اس حال میں گزارا ہے، لیکن دین سے ادھر ادھر نہیں ہوئی.
اپنے بچے کو لانے کے لیے کسی قسم کی کوئی کمپرومائزز نہیں کی دین پر کہ ٹھیک ہے بچہ پھر اب رہ رہا ہے ددھیال میں تو کچھ دن رہ لے. پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں یہ ترس ڈال دیا کہ ان کو ہم نے کیوں اس طرح کیا ہوا ہے. 3 لوگ ہیں فیملی کے اور تینوں کے تینوں ایک دوسرے سے جدا ہیں. تو پھر ان کو واپس مدینہ پہنچایا گیا اور ان کے بچے کو بھی ان کے پاس چھوڑا گیا. ہم کرتے ہی نہیں کچھ. ہم تو پہلے سٹیپ کے اوپر ہی سارا کچھ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا بچے کی خاطر, کیا اسپاؤس کی خاطر, کیا اپنی ذات کی خاطر. تو کہاں سے پھر ہمیں محبت ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور کہاں سے وہ محبت آئے اللہ تعالیٰ کی جس میں کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا دوست بن جاتا ہے, اس کے ہاتھ اور پاؤں اور اس کے کان اور آنکھیں بن جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہوں تمام محبتیں, تو یہ دینی محبت کہلاتی ہے. اور دینی محبت یہ ہے کہ اپنے رب کی محبت کی وجہ سے انسان انبیاء کرام سے محبت کرے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے بھی محبت کرے, یعنی اس کے اطاعت گزار لوگوں سے محبت کرے, اس کی شریعت کو نافذ کرنے والے, اس کی شریعت کو پروموٹ کرنے والوں سے محبت کرے, اور ہر اس عمل سے محبت کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہے. زمان و مکان, عمل یا صاحب عمل جو اسے محبوب ہو وہ انہیں بھی محبوب ہوتا ہے. کوئی زمانہ, کوئی جگہ, کوئی عمل کرنے والا جو اللہ کو محبوب ہیں وہ انسانوں کو بھی, اہل ایمان کو بھی محبوب ہونے چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ دینی محبت کے علاوہ ایک اور محبت ہے طبعی محبت, اور یعنی ہماری پیدائشی ضروریات, ہمارا کھانا پینا, پہننا, آرام, راحت, سب کا سب ہمیں کس نے دیا؟ یہ سارے کاموں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حاصل کرنا آسان کیا, اور پھر انہی کے ذریعے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں, اپنی ذات کے اوپر بھی نافذ کرتے ہیں, تو یہ سارے کام, یہ ہمارا کھانا پینا, اوڑھنا بچھونا, ہمارا نکلنا کہیں جانا, ہم سوتے ہیں اس لیے کہ ہم وقت پر فجر کے لیے اٹھ جائیں تو وہ سونا بھی عبادت ہے. ہم کھاتے ہیں اس لیے کہ کچھ طاقت آئے تاکہ میں کچھ کام اللہ کے دین کا کر سکوں, تو یہ بھی عبادت ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کام کے ذریعے سے انسان سے محبت کرتے ہیں اور انسان کے دل میں اپنی محبت ڈالتے ہیں, اور یہی دلی محبت ہے جو روح ایمان ہے اور حقیقت توحید ہے اور عین عبادت ہے اور اللہ کے قرب کی اصل بنیاد ہے. جس طرح اللہ کی ذات و صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل, کوئی شریک نہیں, اس کے دوستوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت کی جیسی کسی اور کی محبت بھی نہیں. غیر اللہ کی محبت کا ہونا جو اللہ کی محبت سے آگے نکل جائے وہ شرک ہی کی ایک قسم ہے. نہ اسباب میں نہ مقاصد میں, نہ اسباب میں کسی سے محبت ہو اللہ سے بڑھ کر, نہ مقصد میں, نہ اس کی مقدار میں, نہ لذت میں, نہ مسرت میں, نہ باقی رہنے میں, نہ دوام میں, نہ ہی گدلاہٹ اور ملاوٹ سے محفوظیت و طہارت میں کوئی چیز اس کی مثل ہے. یعنی کوئی اگر پروٹیکشن ہے, کوئی اگر پیوریفیکیشن ہے, کوئی انسان کی زندگی میں خوشی ہے, کوئی انسان کی زندگی میں لذت ہے, کوئی انسان کی زندگی میں مقصد ہے, کسی چیز کا حصول وہ چاہتا ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے آگے نہیں ہونا چاہیے, اور وہ نہیں ہوتا, وہ اہل ایمان کا نہیں ہوتا. اور جب بندے کو یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ اس کا رب الودود ہے, اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے, اپنے اطاعت شعاروں سے محبت رکھتا ہے, ایمانداروں اور متقیوں سے محبت رکھتا ہے, صبر کرنے والوں اور توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے, توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے, محسنین سے محبت رکھتا ہے, تمام اطاعت گزاروں سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ قرآن کے اندر دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کن کن سے محبت کرتے ہیں, تو آپ کو بہت سی ایک لسٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے ان چیزوں کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ محبوب ٹھہراتے ہیں, جن اعمال کو. تو ہمارے سامنے وہ لسٹ ہونی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کے اطاعت گزاروں سے محبت کرتا ہے, جبکہ ظالموں, کافروں, خائنوں, اسراف کرنے والوں, خود سر اور متکبروں کو ناپسند کرتا ہے. تو پھر انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ انسان اس کی اطاعت کرے اور وہ اعمال کرے جن کی وجہ سے اللہ اس سے محبت کرے. کیونکہ سورہ آل عمران آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک دعا میں آتا ہے، اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، میں تجھ سے تیری محبت اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت جو تیری محبت کے قریب کرے، اس کا سوال کرتا ہوں۔ پھر ایک اور بڑی ہی خوبصورت دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب، کہ اے اللہ جو چیز جو مجھے پسند ہے اور وہ تو نے مجھ سے لے لی ہے، مجھے اس سے فارغ کر دیا ہے، تو اس فارغ ٹائم کو، اس فراغت کو میرے لیے ان چیزوں میں لگا دے کہ جو تجھے پسند ہے، جو تجھے محبوب ہے۔ آپ کسی ایک انسان سے فارغ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ زندگی میں کتنے آپ دکھ سکھ کے ساتھی بناتے ہیں، کسی کو کوئی ایک وقت پہ آ کے یا تو تنگ آ جاتا ہے، یا اس کی اپنی نیچر ہی چینج ہو جاتی ہے، یا آپ کسی ایسے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے نہیں میں نے اپنا دکھ درد شیئر کرنا، ہو سکتا ہے اس نے کسی کو بتا دیا، یا آپ کے کسی احساسات کا مذاق اڑایا، یا اس کو کسی بات سے حسد ہو گیا آپ سے۔ انسان کبھی بھی ایک لیول پر انسان کا ساتھی کانفیڈنٹ نہیں رہتا، تو لہٰذا انسان جس سے بھی فارغ ہو، کسی دکھ سکھ کرنے والے کو، یہ اب جو دل پھر جس سے آپ دکھ سکھ کرتے ہیں اور وہ آپ کے دکھ سکھ کو پوری طرح سے آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق لیتا نہیں ہے، تو آپ کو اور دکھ ہو جاتا ہے، آپ سکھی ہونے کی بجائے اور مزید دکھی ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان سے اپنے آپ کو فارغ کریں، کہیں وینٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وینٹ آؤٹ کرنا ہے، جہاں کرنا ہے، جو کرنا ہے، اپنے اللہ کے سامنے کریں، اپنے اللہ کے آگے کریں۔ اب تھوڑے سے اور ہم مظاہر دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے الودود ہونے کے نا۔ ہر نیکی کو ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز ملٹیپلائی کرتا ہے، اور پھر یا اس کو 70 700 اور پھر اس کو انفینٹ بھی وہ کر سکتا ہے، یعنی اضعافا مضاعفہ۔ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنی ملٹیپلائی ہو گئی ہوگی اگر وہ دل کے خلوص کے ساتھ کی گئی ہوگی، جبکہ برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے، اور اس پر بھی اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، صاف سلیٹ کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسانوں میں سے کسی کے گناہ، حدیث کا مفہوم ہے، کسی کے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، آسمان کے کناروں تک، پھر وہ اللہ سے ملے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی مغفرت برابر اس سے ملتا ہے۔ لہٰذا جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ توبہ کا دروازہ بنانا، توفیق دینا، بندے کو توبہ کی قبولیت، توبہ کی کرنا، سب کچھ اللہ کی اپنی طرف سے ہے، اور پھر وہ بندے سے محبت بھی کرتا ہے ان ریٹرن۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں، مال کس نے دیا بندے کو؟ اللہ نے۔ پھر اس کو خرچ کی توفیق دی، اور پھر اس کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اس کا اجر بھی دیا۔ بندہ بھی اس کا، مال بھی اس کا، ثواب بھی اسی کی طرف سے، تو اور پھر وہ محبت بھی کرے، ثواب بھی دے اور محبت بھی کرے، تو پھر ہم کیسے محبت نہ کریں اس ہستی سے جو اتنے سارے احسانات ہم پر کرتا ہے؟ تو انسان جو فقیر اور ذلیل ہے، اس سے وہ اغنى الاغنیاء محبت کرتا ہے، اور کتنی محبت کرتا ہے؟ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ روزانہ جب آدھی یا 2/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی سائل ہے کہ میں اسے دوں، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، اور یہ پکار اس کی جاری رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی آپ کو ملے گا محبت کرنے والا؟ اور اگر کسی اتنی محبت کرنے والے کو ان ریٹرن محبت ہم نہیں دیتے تو پھر نہ تو ہم اس کا کوئی نقصان کرتے ہیں اور نہ ہی اپنا کوئی فائدہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس کے جو محبت ہے، اس کے الودود ہونے کے جو عجائب ہیں انسان کے لیے، وہ یہ بھی ہیں کہ المائدہ آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں محبت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبہم و یحبونہ، اپنی محبت کا ذکر پہلے کرتے ہیں، وہ محبت کرتا ہے ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے۔
انسانوں کی محبت بعد میں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت پہلے بتا دیتے ہیں۔ سو پاک ہے وہ ہستی جو اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے اس بات پر جس کی توفیق خود انہیں دیتا ہے، وہ ان سے وہی کچھ خریدتا ہے جو اس نے خود ان کو عطا کیا ہے، اور یہاں تک کہ روزے دار کی منہ کی بو کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح سے الودود ہونے کے عجائب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ نافرمانوں کو بھی نعمتیں دیے چلا جاتا ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کی جائے؟ وہ تو الودود ہے، ہم نے دیکھا نا کہ محبت کرنے والا اور محبت کیا گیا دونوں اس کے اندر ہیں۔ وہ تو محبت کرتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا بریفلی کہ وہ کون کون سی کچھ صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اپنے بندوں میں دیکھنے کے لیے۔ ہم کیا کریں؟ ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کریں؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو درکار ہے وہ ہے معرفت اللہ، اللہ کی معرفت۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح الجامع کی حدیث ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ کو پہچان کے رکھو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ جب تم خوشحالی میں ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہچان کے رکھے گا، تمہیں یاد کر کے رکھے گا تمہاری شدت کے حالات میں۔ حسن بن ابی جعفر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک غلام کو ایک مرتبہ کہتے سنا کہ جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی تو وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کی تکریم کرتا ہے، اور جس کی اللہ تکریم کرے اس کو اپنی ہمسائیگی عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ نے اپنی ہمسائیگی عطا فرمائی فتوباہ فتوباہ فتوباہ، یعنی اس کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، اور وہ یہی کہتے رہے توباہ توباہ یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب معرفت اللہ کیسے حاصل کی جائے؟ اب سوال تو یہ اٹھتا ہے نا، معرفت اللہ حاصل کرنی ہے تو کیسے حاصل کرنی ہے؟ اس کے لیے کچھ علماء نے ہمیں لایہ عمل دیا ہے، آپ لکھ سکتے ہیں اس کو۔ نمبر 1 التفکر فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر۔ آنیسٹلی تھوڑی دیر کے لیے آپ کوئی وہ ڈاکیومنٹری والا اور انفارمیشن والے چینلز جو ہیں وہ لگا کے دیکھیں، کوئی سی لائف کا، کوئی برڈز کا، کوئی انسیکٹس کا، کوئی چیز آپ دیکھ لیں، آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ یا معرفت میں اضافہ نہ ہوا تو کہیے گا۔ ذنون مصری کہتے ہیں کہ معرفت 3 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس بات پر غور و فکر کرنا کہ یہ سارے امور کی تدبیر کیسے ہوئی۔ نمبر 2 تقدیر پر غور و فکر کرنا کہ تقدیر کیسے مقرر ہوئی۔ اور نمبر 3 اس بات پر غور و فکر کرنا کہ مخلوق کی تخلیق کیسے ہوئی۔ دوسرا، معرفت اللہ کا دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں تفکر، یہ جو ہم کرتے ہیں ویکلی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے۔ نمبر 3 دل میں اللہ کی نعمتوں کے لیے تشکر کے جذبات۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تفکر افضل العبادہ ہے۔ کوئی نعمت آپ کے سامنے آتی ہے، کوئی سیزن کا نیا پھل آپ کے سامنے آتا ہے، اس نعمت پر ذرا غور کیجئے کہ پچھلے سال سے لے کے اس وقت تک آپ کو زندہ رکھنا کس ہستی نے کیا، کس ہستی نے یہ پاسبل کیا کہ وہ جو آپ نے پچھلے سال فروٹ کھایا تھا وہی اب آپ کے لیے دوبارہ حاضر ہوا ہے۔ یہ ساری پلاننگ کس کی ہے اور یہ نعمت کس کی دی ہوئی ہے۔ نمبر 4 حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اتباعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور یہ سورہ آل عمران میں واضح طور پر ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نمبر 5 حب القرآن، اس کی تلاوت اور اس سے محبت۔ ایک صحابی تھے نا جو ہر رکعت میں قیام میں پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تفکر تھا نا اس سورت کے حوالے سے، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایسا ہے ہمارا رب، تو کیوں نہ محبت ہو اس رب سے جو اتنا یونیک اور منفرد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں داخلے کا باعث بنے گی، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر معرفت اللہ کے لیے ایک اور بہت اہم جو آپ کو چاہیے نا کوالٹی اپنے اندر، وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ ایک اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے رب مجھے بتا میں تجھے کہاں تلاش کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، منکسر مزاج لوگوں میں، دل ٹوٹے ہوئے یعنی جو دبے ہوئے ہیں، جن کے اندر تکبر نہیں ہے، نخوت نہیں ہے، جن کے اندر اپنی بڑائی نہیں ہے، وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ متکبر انسان اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، کثرت النوافل، کثرت سے نوافل ادا کرنا، جن کے ذریعے سے کہ پھر اللہ تعالیٰ انسان کا بن جاتا ہے دوست، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، یہ حدیث ہم پہلے دیکھ چکے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ کوئی بھی چیز جو بندہ کرتا ہے، کوئی بھی عمل، وہ اس سے زیادہ میرا تقرب حاصل نہیں کرتی سوائے اس کے کہ وہ اپنے فرائض پورے کرے۔ سب سے پہلے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جب آپ فرائض پورے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میرا بندہ ہمیشہ لگا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو نوافل کی کثرت ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے گی اور ان ریٹرن اللہ تعالی ہم سے محبت کریں گے۔ پھر ہے اللہ کی محبت میں کسی محبوب چیز کو یا کسی محبوب کام کو ترک کرنا، نیند کو، بھوک کو، خواہشات کو، کسی فیشن کو، کسی ٹیمپٹیشن کو ترک کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اور محبت کا باعث ہے۔ پھر نمبر 10، جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ نمبر 11، صالحین کی صحبت اختیار کرنا۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی تھا جو اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے کسی دوسری بستی جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اس سے پوچھنے کے لیے، اور فرشتے نے کہا کہ تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے فلاں بھائی کی فلاں بستی میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا، وہ انسانی شکل میں آیا تھا، کہ کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کر رکھا ہے کہ تم اس کو بدلہ دینے کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں، میں تو صرف اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، میں صرف اس کو اس لیے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں فرشتہ ہوں اللہ کا بھیجا ہوا تمہاری طرف، اور تمہیں بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے جیسا تم اس کی خاطر کسی دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ پھر اسی طرح سے حب الصحابہ، صحابہ سے محبت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنتی ہے۔ انصار سے محبت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت، اور جنرلی تمام صحابہ کرام سے محبت کہ جنہوں نے اتنی کوششیں کیں اس دین کو ہم تک پہنچانے کی، اور تب کہیں جا کر ان کی ان ساری قربانیوں کے وجہ سے یہ ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ انصار سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہے، اور ان سے بغض وہی رکھے گا کہ جو منافق ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ ان سے بھی بغض رکھے گا۔ پھر الزہد فی الدنیا، دنیا کے معاملے میں بے پرواہی، کچھ مل جائے تو بھی آپ آپے سے باہر نہ ہوں، اور کچھ نہ ملے تو بھی انسان غم میں اتنا نہ ڈوب جائے کہ انسان کوئی باقی کی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ ہی نہ سکے۔ دنیا سے بے پرواہی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر امانت کی ادائیگی، سچائی، اچھی ہمسائیگی، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات سے محبت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت ہے اس کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں وہ دعائیں بھی آنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے اضافے کی، مثلاً اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے نیکی کے کاموں کی اور منکرات کو ترک کرنے کا،
سوال کرتا ہوں، مساکین سے محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں مساکین کی محبت آئے، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم کر، اور اگر تو نے کسی قوم کو فتنے میں، آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا تو مجھے آزمائے بغیر وفات دے دینا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے اعمال کی محبت کا جو تیری محبت کی طرف لے جائیں۔ اور اس دعا کا حق یہ ہے کہ اس کو خود بھی یاد کیا جائے اور اس کو لوگوں کو پڑھایا بھی جائے۔ اور اسی طرح سے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ افضل ترین چیز جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے نا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ سے مانگنے کی سب سے زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کے طلبگار ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور ان لوگوں کی محبت کے طلبگار ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس عمل کی محبت جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا بھی فرمائے اور الودود کی معرفت بھی عطا فرمائے، اور ہم سے محبت کرے بھی، اور ہمیں اپنے سے محبت کرنے والوں میں کر لے، اور ہمیں اپنے سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ بعض اوقات یہ سب سے مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان اللہ سے محبت کرنے والوں کے حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی کی نیکی کا حسد آ جانا بہت بڑی بدبختی ہے۔ نیکی کا رشک تو آ جانا چاہیے لیکن حسد نہیں آنا چاہیے۔ کوئی نیکی کے کام میں اگر آگے نکل رہا ہے تو اس سے محبت کریں، اس سے حسد نہ کریں۔ اس سے محبت کرنا آپ کو اس کے لیول تک پہنچا دے گا، ورنہ تو ہر کوئی اپنے اپنے سیلف سینٹرڈ زندگی میں جو ہے وہ مارا جائے گا، اس کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، نہ اللہ کی محبت اور نہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔